السلام علیکم السلام علیکم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے میں جو سلسلہ میں نے بیان کا شروع کیا تھا، اسی مضمون سے متعلق میں نے آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ تو صرف قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہر نماز میں قرآن شریف لیتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ قرآن کریم کی طرح وہ حدیث کی کتاب لے کر اس کی بھی روزانہ تلاوت کرتے تھے، روزانہ ایک صفحہ اس کا حدیث کا تلاوت کرتے تھے۔ وہ باعث برکت بھی ہے، باعث ثواب ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا دین جو ہے وہ تو حدیث کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ چچا زاد بھائی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو صحبت کا موقع بھی بہت زیادہ ملا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے کا موقع بہت زیادہ ملا۔ اور تفسیر قرآن غالباً تفسیر ابن کثیر جو ہے سب سے پہلے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے۔ قرآن کریم کی جو باقاعدہ تفسیر لکھی گئی ہے وہ تفسیر ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی۔ اچھا، ایک مرتبہ کہیں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جائیں اور فلانے علاقے میں جا کے وہاں پہ تبلیغ کریں۔
اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ نصیحت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ وہاں پہ جا کے قرآن سے دلائل نہیں دیجیے گا. ہمارے یہاں الٹا حساب ہے نا، جس کو دیکھو وہ کہتا ہے مولانا صاحب قرآن سے بتائیے ہمیں، قرآن سے جو ہے کیا حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ بھائی قرآن سے دلیل مت دینا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی میں نے آپ سے قرآن سیکھا، قرآن کی تفسیر سیکھی، اور آج آپ کہہ رہے ہیں قرآن سے دلیل نہیں دینا. تو بڑی اچھی بات فرمایا کہ قرآن کریم جس طرح نازل ہوا ہے میرے اوپر، تو قرآن کریم کے جو احکام ہیں اس میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ اس کے ایک ایک آیت کے کئی معنی ہیں. تو جب تم ایک دلیل پیش کرو گے تو تمہارے مقابلے میں جو دوسرا آدمی ہوگا وہ اس کا توڑ پیش کر دے گا. یعنی یہی قرآن ہے کہ جس سے کفار اپنے لیے بہت سارے ہیلے بہانے قرآن سے دلائل دیتے تھے، اور یہی قرآن تھا جس سے مسلمان ہدایت حاصل کرتے. تو قرآن سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو فرمایا کہ تم جب وہاں دلیل دو تو حدیث سے دے دو. حدیث جو ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ جو بات آپ بیان کریں گے اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، اس کی خصوصیت رکھی ہے حدیث کی، کہ آپ جو حدیث کے دلائل دیں گے تو پھر بندہ وہاں پہ خاموش ہو جائے گا. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اصل میں زیادہ تر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن حدیث کا بھی بہت بڑا درجہ اور مقام ہے، اور اس کی بھی تلاوت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں ویسے ہی کی جاتی تھی جیسے قرآن کریم کی. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے حدیث کی، یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد پہ بھی فرض ہے اور مسلمان عورت کے اوپر بھی فرض ہے. اچھا، عربی کا قاعدہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم کا لفظ استعمال کر دیتے اور مسلمہ یعنی مؤنث کا لفظ استعمال نہ بھی کرتے تو احکام ہمیشہ قرآن اور حدیث کے وہ دونوں پہ لاگو ہوتے. یعنی اگر مومن کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ تو اس کے اندر مرد اور عورت دونوں آ گئے. منافقون کہہ دیا تو اس کے اندر مرد اور عورت دونوں آ گئے. مسلمون کہہ دیا تو اس کے اندر مسلمان مرد اور عورت دونوں آ گئے. یہ عربی کا قاعدہ. لیکن یہاں کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے لیے الگ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا؟ ایک جگہ اور قرآن کریم میں بھی ایسا اسلوب آپ کو ملے گا. فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والحافظین والحافظات فروجہم. یہاں پہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، الگ الگ ان کو خطاب کیا. اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی خاص بات کو بیان کرنا ہوتا ہے اور اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ توجہ دی جائے دونوں کی طرف، یعنی مسلمان مرد بھی اس کی اہمیت کو سمجھے اور مسلمان عورتیں بھی اس کی اہمیت کو سمجھے، پھر اس بات کو الگ مخاطب کر کے بتایا جاتا ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے. اچھا، اب اس زمانے میں جو علم تھا وہ کیا تھا؟ اسکول کالج کی تعلیم تو الگ تھی نہیں.
ایک ہی تعلیم تھی، اس میں پورا علم جو تھا وہ سمایا ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی، یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جو علم لے کر آتے ہیں اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ دین نازل ہوا تو اس کا احاطہ، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر ایسی ہیں کہ اس کے اندر جسمانی امراض کے متعلق بتایا گیا ہے۔ بہت ساری آیتوں میں پرہیز بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم یہ پرہیز کرنا تو تم ان چیزوں سے، ان بیماریوں سے بچے رہو گے۔ قرآن کریم میں 2-3 آیتیں ایسی بھی آپ کو ملیں گی۔ تو دنیا کا بھی علم تھا اور دین کا بھی علم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم کیا تو اس کے اندر اسلامی حکومت بھی تھی، اس میں فوج کے معاملات بھی تھے، اس میں معاشی معاملات بھی تھے، اس میں معاشرتی معاملات بھی تھے، ہر طرح کے معاملات جو تھے اور احکامات اس کے اندر موجود تھے۔ تو یہ تقسیم جو ہے یہ تو اب ہم نے کر دی ہے کہ ہم نے دنیا کے علم کو الگ کر دیا ہے، اسکول اور کالج تک محدود کر دیا ہے، اور جو دین کا علم ہے وہ ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو طلباء کا کام ہے، جو عالم ہے ان کا کام ہے، جو حفاظ و قراء ہے ان کا کام ہے۔ اچھا اب میں بتاؤں کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ یہاں پہ جو اشارہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، علم سے مراد وہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو پاکی اور ناپاکی کا پتہ چل جائے، جس کے اندر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی عبادات جو ہے وہ کس طرح ادا ہونی ہے، اور جائز ناجائز حلال حرام کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور کن چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت مجھے یاد آ گئی، فرمایا کہ من تہاون بالآداب حرم بالسنہ، جس نے روگردانی کی آداب سے یعنی نوافل سے، مستحبات سے، تو اس سے جو ہے وہ سنتیں چھوٹی شروع ہو جائیں گی۔ ومن تہاون بالسنہ حرم بالوجوب، اور جس نے سنتیں چھوڑ دی کہ یار یہ تو غیر مؤکدہ ہے، یہ تو مؤکدہ ہے، یہ تو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرمایا کہ حرم بالوجوب، اس سے پھر واجب ترک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اصل کے لیے وہ ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ آپ کو منع کیا گیا کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، تو حدیث میں اس کی تشریح بیان کی گئی، فرمایا کہ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ حرام، آنکھوں کا دیکھنا، نامحرم کا دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ حالانکہ آپ نے اگر کسی نامحرم کو دیکھ لیا تو کوئی آپ نے نعوذ باللہ آپ نے زنا تو نہیں کیا۔ اسی طرح آپ نے اگر کسی نامحرم کی آواز سن لی تو آپ نے کوئی زنا کے قریب تو نہیں چلے گئے۔ لیکن کیا ہے، جو زنا حرام ہے اس زنا تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کو مسدود کر دیا ہے، ختم کر دیا، اس کی جڑیں ہی کاٹ دی کہ نہ آدمی جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھے گا نامحرم کو۔ اچھا ایک شرعی مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی کی نظر پڑ گئی، اس نے آنکھ سے دیکھ لیا کسی نامحرم کی طرف، اس کی نظر پڑ گئی، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہے، کبیرہ گناہ وہ زنا ہے جس سے روکا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا۔ لیکن اس کی سنگینی کتنی ہے
کہ جس کی وجہ سے ہاتھ کے زنا کو، آنکھوں کے زنا کو، کانوں کے زنا کو، منہ کے زنا کو، نامحرم سے بات نہیں کرنی، نامحرم کو دیکھنا نہیں ہے، نامحرم کی آواز نہیں، ان چیزوں سے روکا گیا اس سنگینی کی وجہ سے۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ بیٹا یہ یہاں دوڑ نہیں لگا، بیٹا بیٹھ جا۔ ایک تھے بہت تقویٰ، پرہیزگار، عبادت گزار، متقی، بہت تسبیح و اذکار کرتے تھے، نماز روزہ کرتے تھے، بہت زیادہ زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو کوئی عورت راستہ بھٹک گئی، تو اس نے ان سے پوچھا کہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے حمام منجاب، مجھے وہاں جانا ہے، آپ مجھے وہاں کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے وہ جگہ؟ اب بس ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بات آئی، انہوں نے کہا کہ اس وقت تو میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے اور یہ عورت بھی اکیلی ہے، مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا اور کہا کہ چلیے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ وہ لے گئے اور وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو پیچھے سے یہ بھی اندر پہنچ گیا اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ عورت بڑی پریشان ہے، اکیلے دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ سمجھ گئی کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا گیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ علم فرض ہے، وہ کون سا علم ہے؟ اگر آپ کو یہ پتہ ہو نا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے تو پھر آپ کہیں گے نہیں، یہ گناہ کبیرہ جو ہے بچنا تو دونوں سے ہے، گناہ تو دونوں ہی ہیں، لیکن یہ کبیرہ گناہ یہ اس کے قریب میں نہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ بھئی ان کا ایمان ڈگمگا گیا، تو اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں آ گئی ہوں اور اصل میں آپ ہی سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، اب میں آ گئی ہوں لیکن بہت دور دراز سے سفر کر کے آئی ہوں تو بھوک لگ رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ کچھ کھانے کو ہو تو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں برابر میں دکان سے جو ہے وہ لے کے آتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی پاک دامن کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور جس آدمی کا ایمان خراب ہو جائے پھر اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ گئے پکوڑے لینے، وہ عورت جو تھی اپنی عزت بچا کے نکل گئی۔ بس اب یہ جب آئے پلٹ کے ناشتہ لے کے آئے، دیکھا تو عورت گھر میں نہیں۔ اب یہ ایک دم ان کے بھول سوار ہو گیا، حسینہ جمیل عورت ہاتھ سے نکل گئی۔ اب یہ اس کو ڈھونڈتے پھر رہے، اب بس ان کا وہ تسبیح وسبیح سب ختم ہو گیا، وہ جتنی عبادت تھی وہ سب جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی۔ اب یہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ وہ عورت کہاں چلی گئی جس سے مجھ سے حمام منجاب کا راستہ پوچھا تھا۔ فرمایا کہ یا رب سائلۃ یوما وقد تعبت، ہائے وہ عورت کہاں گئی جس نے مجھ سے راستہ پوچھا تھا۔ یا رب سائلۃ یوما وقد تعبت این الطریق الی حمام منجابی۔ اب ایک عرصہ گزر گیا، یہ اس عورت کے عشق کے اندر مبتلا ہے، یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا، اب مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب چھوڑو، دفع کرو، جو ہوا وہ ہوا، عورت تو گئی، یہاں تو ایمان بھی جا رہا ہے، کلمہ تو پڑھ لو۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جو عورت کا سحر ہے نا، یہ جو نامحرم کے اوپر نگاہ پڑنا ہے، یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، بھائی ایک دفعہ دیکھ لیا، ارے مولانا صاحب ایک ہی دفعہ، پہلی نگاہ تو معاف ہے نا۔ نہیں، یہ پہلی نگاہ جو ہے، یہ تیر جو لگتا ہے نا جا کے، یہ آپ کا ایمان سلب کر دیتا ہے، بس کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جو علم ہے پاکی ناپاکی کا، پاکی ناپاکی کیا ہے، ہم میں سے 80% کو نہیں پتہ،
اللہ نے بزرگوں کی ایسی صحبت عطا فرمائے. ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کھانا جو ہے وہ کس طرح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں کم سے کم انگلیاں اپنی استعمال کرو. اب میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، جائز ناجائز، حلال حرام، جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ سنت مستحبات نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا. کھانے کے لیے سنت طریقہ ہے 3 انگلیوں کے استعمال کا. یہ ایک انگوٹھا اور اس کے ساتھ 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور یہ بیچ والی انگلی، یہ استعمال ہے. اسی سے آپ نے روٹی توڑنی ہے. اگر آپ چاول کھا رہے ہیں تو اسی سے آپ نے لقمہ بنانا اور کھانا اپنے آگے سے کھانا ہے. بوٹی اگر دوسرے کی طرف ہے تو یہ نہیں کہ وہاں پہ ہاتھ چلائے، اپنے آگے سے کھانا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں یہ 3 انگلیاں کھانے کے لیے یہ سنت طریقہ ہے. یہ آپ نے کرنا. ہمارے آپ دیکھیں استغفر اللہ جو حالت ہوتی ہے محفلوں، پورے ہاتھ پہ، اور ایسا لگتا ہے کہ بس دوبارہ آئے گا کھانا یا نہیں آئے گا. اچھا، دوسری چیز پاکی کا میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکی کے اندر بھی 3 انگلیاں ہیں. جب آپ بڑی پاکی کریں، میں نام نہیں لے رہا، بڑی پاکی جب کریں پہلے اس انگلی سے، چھوٹی والی سنگل، اس سے آپ کریں. اس کے بعد یہ دوسری انگلی سے اور اس کے بعد یہ تیسری انگلی سے. اس طرح جو ہے آپ نے کرنی ہے. اچھا، اب ڈھیلے اور مٹی تو ہے نہیں، ورنہ پہلے اس سے پاکی کی جائے. اگر ڈھیلا یا مٹی کا ڈھیلا جو ہوتا ہے وہ میسر ہو اور پھر پانی سے کی جائے تو یہ افضل ہے. اور اگر چلے وہ بھی نہیں ہے، کوئی آپ ٹوائلٹ پیپر استعمال کر سکتے ہیں، اویلیبل ہے تو وہ کر لیں. لیکن جب آپ پانی سے پاکی کریں گے تو اس میں یہ 3 انگلیاں، یہ 2 نہیں استعمال کرتے. حالانکہ یہ الٹا ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ہے. یہ کوئی کھانے میں استعمال نہیں ہوتا، کسی اور اہم کام میں استعمال نہیں ہوتا. سیدھا ہاتھ زیادہ تر چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے میں اور کام کاج میں. یہ الٹا ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ہے. لیکن اس کے باوجود طریقہ آپ کو بتایا. میں بتا رہا ہوں کہ جو نشاندہی کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نشاندہی ان علوم کی طرف کی ہے کہ جو آپ کے احکام ہیں، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کے، عبادت کے، وہ فرائض واجبات. اب کتنے لوگ ہیں ان کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ نماز میں فرائض کتنے. اب جب ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ فرائض کتنے ہیں تو اگر فرض چھوٹ گیا تو وہ تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی. اس کے لیے تو آپ کو نماز لوٹانی تو پتہ ہی نہیں کسی کو. اسی طرح واجب کیا ہے وہ اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا، واجب اگر چھوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے. اور لیکن آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوئی. واجب بھی چھوٹا، سجدہ سہو بھی نہیں ہوا تو نماز لوٹانی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے قال اور ایک ہے حال. ایک تو یہ کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، حدیث کی تلاوت کر لی. میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا. فضائل اعمال آپ نے پڑھ لی، بہشتی زیور پڑھ لی اور دینی کتاب کا مطالعہ کر لی. لیکن مقصود کیا ہے؟ پڑھنا مقصود نہیں ہے. آپ بولے صاحب میں تو روز 5 سے پارے تلاوت کرتا ہوں، یہ آپ کوئی کمال نہیں کرتا. لیکن صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ 1 2 3 لفظوں کی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اس کا حکم سنتے تھے اور ادھر عمل کیا. یہ ہے حال. یعنی مقصود جو ہے وہ عمل ہے، پڑھنا نہیں ہے. بہت سارے ایسے طلباء ہیں کہ جن کی علمی استعداد جو ہے، صلاحیت وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ کو نماز میں نہیں ملے گی. نماز کی پابندی نہیں ہے. انہوں نے علم دین پڑھا ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے. حافظ ہے، حفظ کیا ہے لیکن
شریعت کا خیال نہیں. تو یہ قیل و قال جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. اور یہ میں صرف کوئی یہاں پہ کسی خاص لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے اہل اللہ کے اندر یہ چیز موجود تھی. یعنی ہمارے جو بزرگان دین تھے جنہوں نے خانقاہ تو نام ہی اس کا ہے. ایک تو خانقاہ یہ ہے جیسے ہمارے سوسائٹی کے ساتھ ہے، ایک خانقاہ وہ ہے جیسے آپ مسجد جاتے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. یعنی وہ جگہ کہ جہاں پہ لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، چاہے وہ ایک خاص ادارہ ہو، چاہے وہ خاص مسجد ہو، چاہے وہ کوئی خاص جگہ ہو. تربیت جہاں پر ہوتی ہے، عمل کے اوپر جس کو لایا جاتا ہے، وہ جگہ جو ہے وہ کیا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، روم سے تعلق ہے، لیکن اس کی طرف نہیں تھے، روحانیت کی طرف نہیں تھے، تصوف کی طرف نہیں تھے. علم اتنا تھا کہ ساری دنیا کے امام حضرت مولانا امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ یہاں سے روم سے جائیں. الہام ہوا، ایک بزرگ نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں، وہاں پر ملاقات کریں. ایک بزرگ ہے وہاں کے شمس تبریز، ان کے پاس جائیں. اور یہ کیا ہوتا ہے، علم کی خاصیت اصل میں ہے بلندی کی. ایک عالم ہوتا ہے نا، جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو بہت بڑا علامہ ہو جاتا ہے، مفتی ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک کبر پیدا ہوتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، ہر طالب علم، ہر مولوی وہ اس پروسیس سے گزرتا ہے. تو یہ تربیت جو بزرگوں کی ہوتی ہے، صحبت یہ ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو کبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، اس کو ایک لیمٹ میں رکھتی ہے، روک کے رکھتی ہے. جس طرح آگ کی خاصیت ہے نا کہ اوپر جانا، اسی طرح علم جس کے اندر ہوگا، چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے اس کے پاس ڈاکٹر کا علم ہو، چاہے اس کے پاس انجینئر کا علم. دیکھیں آپ، او ہو میں تو ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر کی فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں. انجینئر ہوں، میں تو انجینئر کی فیملی، میرے والد جج تھے، میرے دادا جج تھے، میں جج ہوں. یہ کیا ہے؟ علم ہے. مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو کیا قانون پتہ؟ ہمارے دادا جج تھے، مجھے پتہ ہے، میں جج ہوں، مجھے پتہ ہے. آپ کو کیا پتہ کنسٹرکشن کا، جو مجھے پتہ ہے. ہمارے تو یہ خاندانی انجینئر تھے، ہمارے تو سب کالونی کے اندر. ایک بات میں بتا دوں، ایک حدیث سنی اور میرا جی چاہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میری نالج میں بھی، علم میں یہ 50 سال میں پہلی دفعہ آئی ہے، تو میں نے کہا بتا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال جو ہے، جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، طیب طریقے سے کمایا گیا ہو، اس کے اوپر اجر دیا جاتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے. جو انسان کے پاس مال ہے وہ پاک ہوتا ہے اور اس پہ اجر بھی دیا جاتا ہے خرچ کرنے پر. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین مال وہ ہے، سب سے بدترین مال وہ ہے جو گارے مٹی کے کام کے اندر استعمال کیا جائے. کیا مطلب؟ بس 1 فلور 2 فلور 3 فلور، 1 مکان 2 مکان 3 مکان، بس. یہ میں ضرورت سے زائد والی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کی ضرورت کا ہے. اگر ضرورت کے لیے آپ کے 2 مکان بھی چاہیے تو آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو، اور جو آپ کو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ جو آپ کو راستے سے ہٹا دے، جو مال، جو دنیا آپ کو دین سے ہٹا دے، راستے سے ہٹا دے، وہ ممنوع ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین مال وہ ہے کہ جو گارے اور مٹی کے کام کے اندر استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کے اوپر اجر نہیں، ٹھیک ہے آپ کی ضرورت تھی، آپ نے وہ کر لیا، بنا لیا، لیکن ہاں یہ نیت کے اوپر بھی ہوتا ہے. کوئی آدمی مکان بنائے، خانقاہ بھی ساتھ میں بنا لے،
اب مکان کی ضرورت ہے. ایک شخص نے مکان بنایا، ایک بزرگ کو ساتھ لے گیا اور کہا کہ یہ میں نے مکان بنایا، آپ جو ہے اس کا افتتاح کر دیں، آگ کے ذرا سے یہاں پہ دعا کر دیں. وہ بزرگ چلے گئے، انہوں نے وہاں دعا کر دی. انہوں نے بتایا یہ میں نے یہ دروازہ لگایا، ادھر کھڑکی لگائی. یہ یار کھڑکی کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی ہے یہ بیسٹ اوپن ہے، ذرا اگر ہوا آئے گی تو اچھا وہ رہے گا. ہاں گھر کے اندر جو ہے گرمی نہیں ہوگی اور ہوا آئے گی. انہوں نے کہا کہ اچھا. ایک جگہ اور جانا ہوا، کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی کہا ہمارے گھر پہ آ جائے، دعا کر دے، برکت دے گی. وہاں پہ گئے، ان کا گھر دیکھا، انہوں نے بھی بتایا، دکھایا اپنا گھر. میں نے یہ پوچھا بھائی یہ کھڑکی یہاں لگائی ہے آپ نے؟ انہوں نے بولا یہ ویسٹ اوپن تو نہیں ہے تو یہ ایسٹ اوپن، لیکن ہاں میں نے یہ اس لیے لگائی ہے کہ مسجد سے جو اذان کی آواز ہے وہ یہاں سے زیادہ اچھی طریقے سے آئے گی، تو اس لیے میں نے لگائی. اب آدمی کھڑکی لگا دے تو ہوا تو آنی ہی آنی ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو جائے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں وقت کے اوپر نماز کے لیے پہنچ سکوں، تو اب اس کو ڈبل ثواب ملے. کوئی آدمی مدرسہ بنائے تو وہ گھر تو بنائے گا، ہماری مسجد بنی ہے تو گھر تو ہے نا اس کے ساتھ. تو دین کے لیے نیت کر لے گا تو ثواب بھی ملتا رہے گا، اور اگر خالی گھر بنائے گا تو خالی اس کی ضرورت پوری ہوگی، خالی اس کے رہنے کے کام ہے، ثواب بھی ملے گا. یہ مقصد ہے اس حدیث کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ مال جو ہے یہ اچھا نہیں ہے جو محض تعمیرات کے لیے، دنیا بنانے کے لیے استعمال ہو. اچھا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، بہت ختم ہو گیا، بس میں وائنڈ اپ کروں اپنی بات کو. شیخ شمس تبریز کے پاس پہنچے تو شیخ شمس تبریز نے ان کی جو کتابیں تھیں وہ جو مطالعہ کر رہے تھے مدرسے کے اندر خانقاہ میں، وہ اٹھا کے حوض میں ڈالتے. تو اس زمانے میں وہ سیاہی سے لکھا جاتا اور وہ ساری کتابیں صاف ہو گئی، اس میں لکھائی جو تھی وہ مٹ گئی، اور ان کو بڑا غصہ آیا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ. اچھا اب یہ پتہ نہیں کہ یہ بزرگ ہے، بس ایسے سفید داڑھی والے درویش صفت آدمی کتابیں ڈال دی اس کے اندر. اور کتابیں جب ڈال دی، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے غصہ کیا کہ آپ نے میرا سارا خزانہ جو ہے وہ ضائع کر دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کتابیں نکالی حوض سے، ایک کے بعد ایک نکال کے دی. تو کرامت یہ دکھائی کہ لکھائی اس کے اندر موجود تھی، حالانکہ سیاہی مٹ جاتی ہے، لیکن وہ سیاہی مٹی نہیں تھی، وہ لکھی ہوئی کتابیں موجود تھیں. بس تو سمجھ گئے کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی بزرگ ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے اپنے ساتھ اور ان کو بزرگ کو اپنے سینے سے لگایا. اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو سینے سے لگایا تو مجھے ایسا لگا میرے دماغ میں جتنا ان کا سب سلب ہو گیا، ختم، کچھ یاد نہیں. اب یہ بڑے پریشان سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑے جو ہے وہ بزرگ ہیں. بس اس دن سے ان کے مرید ہو گئے. اور کیا کہا، ایک بات کہی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. فرمایا کہ جملہ اور آنکھوں کتب در نہ ارکن، یہ جتنا میرا علم تھا یہ سب میں نے وقت ضائع کیا، اس کو دریا میں ڈال، آگ میں ڈال. جملہ اور آنکھوں کتب در نہ ارکن، سینہ را از نور حق گلزار کن. یہ جو کتاب کا علم ہے اس سے زیادہ ضروری وہ علم ہے کہ جو آدمی کو اس کتاب والے سے ملا دے. قرآن کریم ہے، حدیث ہے، تو قرآن کریم جس کی کتابیں یعنی اللہ کی، اس سے آپ کو اگر ملا دیا یہ علم ہے. بس میں یہ بتا رہا تھا اصل علم ہمارا جو ہونا چاہیے وہ ہمارے وہ دین کی وہ باتیں، وہ چیزیں کہ جو ہمیں عمل پہ لے آئے، ہمارے باطن کو سنوار دے. بس
اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محتشم بھائی کے لیے دعا کیجیے، محتشم التھانوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اسپتالوں میں، گھروں میں چھوٹی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔